सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर उसामा ने हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर उसामा, सबसे पहले तो ईद मुबारक आपको। आगाज़ कर लेते हैं कि ये रमज़ान बड़ा अजीब गुज़रा मुस्लिम उम्मा के लिए कि एक तो मुल्क पर जंग मुसल्लत की गई, फिर उसके रिएक्शन में बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज़ थी आसपास वहाँ तक जंग खुद ही पहुँच गई। एक जानिब ये मंजरनामा था, दूसरी जानिब अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के हालात भी थे। किस तरह से देखते हैं ये जो रमज़ान की डेवलपमेंट्स हैं और अब जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को काफ़ी ज़्यादा वो परेशानी में है, काफ़ी ज़्यादा जल्दी में है कि किसी तरह से ये जंग रुक जाए? जी, बहुत शुक्रिया नीलम आपका। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक और तमाम हमारे नाज़रीन को भी ईद मुबारक। देखें, ये जंग जिस तरीके से हुई है उसके हवाले से अमेरिकन सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट और अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट दोनों को तहफ़्फ़ुज़ात शामिल थे इसके ऊपर। और उसी वजह से हमने देखा जो काउंटर टेररिज्म का जो डिपार्टमेंट है अमेरिका का, जो इसके सरबराह जो थे जो केंट, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। और उन्होंने न सिर्फ इस्तीफ़ा दिया बल्कि उस इस्तीफ़े के अंदर वो तमाम वजूहात भी लिख दी कि जिसकी वजह से ये जंग हुई। अगर मैं मुख्तसरन ये बताऊं तो उन्होंने ये वाज़ेह तौर पे अपने इस्तीफ़े में लिख दिया है कि ये जंग अमेरिका की नहीं है बल्कि इसराइल इस जंग में अमेरिका को घसीट के लाना चाहता है, जो कि अमेरिका के मफाद में नहीं है। जहाँ तक ये बात है कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी जल्दी ये जंग शुरू की और इतनी जल्दी इसको ख़त्म करवाना चाहते हैं। बुनियादी बात यह है कि जब जंग उन्होंने शुरू की थी पहले दिन, यानी कि 28 फरवरी को, उन्होंने ये समझा था कि ये शायद हमने ईरानी क़यादत, फ़ौजी क़यादत और ईरानी रूहानी क़यादत और सुप्रीम लीडर सबको मार दिया है, तो शायद ये जंग एक हफ्ते में ख़त्म हो जाए। लेकिन जंग ख़त्म नहीं हो सकी। और आप ये देखें कि 4 हफ्ते के अंदर जिस जिस तरीके से जंग आगे बढ़ी, ईरान ने उससे ज़्यादा इंटेंसिटी और शिद्दत के साथ उसका जवाब दिया। और आप इस बात का अंदाज़ा इससे लगा लीजिए कि आबनाए हुर्मुज़ के बंद होने से जो दुनिया में एक बहरानी कैफियत है इस वक्त, और जो महंगाई का तूफ़ान है, वो बरतानिया, यूरोप, अमेरिका और एशिया सबको लपेट में ले चुका है। और जिस तरीके से गुज़िश्ता 2 दिनों से इसराइल के अंदर मीज़ाइल आके गिर रहे हैं, तो इसके बाद इस बात का अंदिया दे दिया गया था कि इसराइल शायद इस जंग को मज़ीद ना चला पाए। तो मुझे ये लगता है कि दो वजूहात हैं इसकी। एक तो माशी वजूहात के आबनाए हुर्मुज़ बंद होने से जो पूरी दुनिया के ऊपर एक प्रेशर आ रहा है, महंगाई का दबाव है जिसके अंदर यूरोप सबसे ज़्यादा मुतासर है वो। और दूसरी बात ये कि जिस तरह इसराइल के अंदर अब उनके आयरन डोम, डेविड स्लिंग और तमाम के तमाम चीज़ों को बाईपास करके मीज़ाइल जो है उनके एटॉमिक साइट के ऊपर गिरे हैं, ये वो चीज़ है कि जिसके बाद इस बात का अंदिया था कि यह तो बिल्कुल हम खुदा न खास्ता किसी ऐसे हल की तरफ चले जाएंगे जो हमने जापान में देखा 1945 के अंदर, वरना फिर होगा यही कि जंग बंदी किसी न किसी टर्म पर कर दी जाएगी। तो डॉक्टर अब उसामा, सब चाहते तो हैं कि जंग हो, जंग रुकनी चाहिए, को रुकना चाहिए, अमन के ख़्वाह हैं सब लोग, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनालिटी को किस तरह से इंटरनेशनली देखा जाएगा कि ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने पिछले साल भी जंग मुसल्लत की ईरान पे, और वही हमने देखा कि एक ईरान से मिसाइल जा रहे हैं, इसराइल से वहाँ पे अटैक्स हो रहे हैं, अमेरिका उसमें शामिल है, बाकी भी मगरबी ममालिक शामिल हैं, और कहा गया कि हमने तो उनके जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उनको तबाह कर दिया है, अब दोबारा शुरू की, फिर रिजीम चेंज की बात करते हैं कि हम इनको नहीं आने देंगे। अब वही रिजीम है, खामेनेई साहब के साहिबजादे ही लीड कर रहे हैं तमाम तर मामलात को, तो कोई अपना मकसद भी अचीव नहीं करते, जंग भी शुरू कर लेते हैं, बाकी दुनिया जो जंग में शामिल नहीं होती उनका अरबों का नुकसान हो जाता है, ख़ास तौर पर अगर ये दुबई, यूएई, मतलब ये कतर और बहरीन की बात करें, और बाकी भी जो मगरबी ममालिक है वहाँ पर जो ऑयल प्राइसेस इंक्रीज़ होती हैं उसका जो असर आता है, तो इनकी शख्सियत को फिर लोग सीरियस लेंगे? देखिए नीलम, बुनियादी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत में एक तो तवाज़ुन भी नहीं है, और दूसरी बात यह है कि अमेरिका का जो पूरा निज़ाम हुकूमत है और पूरा जो आइन है वो सदर ट्रंप को या कोई भी अमेरिका का सदर हो उसका इतना आइनी इख्तियार देता है कि जिसका वो नाजायज़ फ़ायदा उठा सकता है और उठा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का बहुत ज़्यादा शौक है कि वो सिंगल एंडेड हर चीज़ को डील करना चाहते हैं, और जो उनकी अपनी किचन कैबिनेट है उसको भी एतमाद में नहीं लेते।
تو اس کی وجہ سے اب امریکہ ایک تو گرتی ہوئی طاقت تھی کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ آئے تھے تو ان کا نعرہ یہی تھا میک دا امریکہ گریٹ اگین، کہ امریکہ کو دوبارہ عظیم تر بنانا ہے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ امریکہ کو مزید پستیوں کی جانب لے جانے کا باعث بن رہے ہیں. اور یہ سب کچھ نہ صرف امریکہ کے پورے اپنے تناظر کے اندر ہے جس میں ان کی معیشت ہے، ان کی سیاست ہے، ان کا عالمی رسوخ ہے، بلکہ اس کے اندر ایک عمل انگیز اور کیٹلسٹ کا کام ڈونلڈ ٹرمپ کی شخصیت بھی انجام دے رہی ہے کہ وہ امریکہ کو بہت تیزی سے نیچے کی جانب لے کے جا رہی ہے. اسی وجہ سے دنیا کے ممالک جو ہیں، جو ان کے اپنے دوست ممالک بھی تھے، وہ بھی ان کو اب سنجیدہ لینے کو تیار نہیں ہیں. تو یہ جو ان کو اب ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، برٹش پرائم منسٹر ٹھیک ہے ایک دن وہ ایسی کنفیوز سی سٹیٹمنٹس وہ بھی دیتے رہے کہ کبھی وہ جنگ کا حصہ ہوتے ہیں، کبھی وہ جنگ کا حصہ نہیں ہوتے، کہتے ہیں کہ ہم اپنے جو اثاثے ہیں ان کے تحفظ کے لیے تو جنگ میں ہیں یا ڈائریکٹلی نہیں ہیں. فرانس کی بھی ہم نے پوزیشن کنفیوزڈ ہی دیکھی. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ایک سپریمیسی تھی اور ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ایک خوف تھا جو کہ ہم نے خاص طور پہ غزہ میں جس طرح سے انہوں نے اپنے فیصلے مسلط کروائے ہیں اور ایک پیس پورٹ بھی وہاں پہ بنایا گیا ہے، ایران کے اگر رجیم چینج کیے بغیر ہی یہ جنگ ختم ہوتی ہے تو اس پیس بورڈ کا اس کا فیوچر کیا ہوگا، وہ جو سپریمیسی ہے ویسٹرن اس کا فیوچر کیا ہوگا، اور ایران کے لیے کتنی بڑی جیت ہوگی، کتنی بڑی وکٹری ہوگی؟ دیکھیں نیلم، میں تو گزشتہ 2-2.5 سال سے 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے کہہ رہا ہوں کہ دنیا کا جو عالمی نظام ہے وہ اب ختم ہو چکا ہے. اور اب جو نیا عالمی نظام آئے گا، چاہے آپ اس کو بورڈ آف پیس کہیں یا کچھ بھی کہیں، میں بورڈ آف پیس کو بھی کوئی نیا عالمی نظام کی بنیاد نہیں سمجھتا، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی چیز ٹوٹتی ہے یا شکست و ریخت کا شکار ہوتی ہے تو مختلف اس کے اندر سے چیزیں نکل کے سامنے آتی ہیں جو کہ آف شوٹس ہوتے ہیں. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ بورڈ آف پیس بھی کوئی اس کا متبادل ہو پائے گا. جہاں تک بات یہ ہے کہ آئندہ کیا ہوگا، تو اگر یہ جنگ بندی ابھی یہاں پر ہو جاتی ہے، روس ہو جاتا ہے، پوز ہو جاتا ہے، تو پھر بھی یہ جنگ ختم نہیں ہوگی بلکہ اس کے اندر وقفہ آئے گا. جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ غزہ کے اندر جنگ ختم نہیں ہوئی ہے، غزہ کے اندر وقفہ آیا ہے جنگ کا، اسی طرح جون کے اندر جو پچھلے سال ایران اور اسرائیل جنگ ہوئی تھی اس کے اندر بھی وقفہ تھا. اور اب اسرائیل کو وقفہ درکار ہے کیونکہ اسرائیل کی جو اٹامک سائٹ تک جو میزائل پہنچے ہیں، جو انہوں نے تباہی پھیلائی ہے، وہ اسرائیل نے اس کو انٹیسپیٹ نہیں کیا تھا. اسی وجہ سے آج فلوریڈا کے بیس کے اوپر، ہوائی اڈے کے اوپر جو ڈونلڈ ٹرمپ نے اب بات کی ہے آج صحافیوں سے، اس میں انہوں نے بڑا عجیب و غریب بیان دیا ہے. جو کل تک کہتے تھے کہ ہم آئندہ کے سپریم لیڈر یعنی کہ علی خامنائی صاحب کے بیٹے مشتبہ خامنائی جو اب سپریم لیڈر ہیں ایران کے، ان کو بھی جو نہیں چھوڑیں گے، ان کو ہلاک کر دیں گے. آج انہوں نے یہ کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کو میں اور ایران یعنی کہ علی خامنائی، مشتبہ خامنائی مل کے آپریٹ کریں. تو مطلب یہ ہے کہ امریکہ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہ وہ ایران کے اوپر قبضہ کر سکتا ہے اور نہ ہی آبنائے ہرمز کو اس طریقے سے وہ بازیاب کرا سکتا ہے کہ اس کے اندر سے آئل کی ترسیل جاری رہے. تو امریکہ جو ہے وہ بہت پیچھے چلا گیا ہے. اسرائیل اصل میں جنگ بندی، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جنگ بندی امریکہ نہیں کروا رہا، جنگ بندی اسرائیل کروا رہا ہے. اسرائیل کو ایک وقفہ چاہیے اپنے آپ کو ری الائن کرنے کے لیے، کیونکہ جو ان کے اندر تباہی پھیلی ہے وہ ناقابل بیان ہے. اب تو آخری 2 دنوں سے کیمرے کی آنکھ دکھا رہی ہے، لیکن کیمرے کی آنکھ جو کچھ دکھا رہی ہے میری نظر میں وہ تباہی کا 10 سے 15% ہے، اور جو کچھ تباہی پھیلی ہے وہ شاید اسرائیل نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تو اسرائیل کے جتنے بھی آئرن ڈوم تھے، ڈیوڈ سلنگ تھے، جتنے بھی ان کے سسٹم تھے جو انہوں نے پورا ایک حصار بنایا ہوا تھا، وہ حصار بار بار ناکام ہوا ہے اور ایٹمی سائٹ تک پہنچا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کی اپنے وجود کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھ چکا ہے. دوسرا آپ یہ دیکھیے کہ جو آپ اسکرین کے اوپر بھی دکھا رہی ہیں، جنوبی لبنان کے اندر ایک طرف تو اسرائیل جو ہے وہ ایران کے ساتھ جنگ میں موجود ہے، دوسری طرف دریائے لطالیہ کے جتنے بھی بریجز ہیں وہ اس نے توڑنے شروع کر دی ہیں. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو گریٹر اسرائیل کا پورا پلان ہے اس کے اندر یہ پورا کا پورا لبنان کا علاقہ شامل ہے کہ جو دریا کے اس طرف اسرائیل کی جانب ہے اسی کے اوپر بہت تیزی سے عمل درآمد ہو رہا ہے.
اور اگر ہم ویسٹ بینک کے اندر چلے جائیں تو ویسٹ بینک کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ اسرائیلی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ سیٹلمنٹس قائم کی جائیں گی، بہت تیزی سے آبادیوں کو مسمار کیا جا رہا ہے، اور اس دفعہ نماز عید بھی مسجد اقصیٰ کے اندر ادا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو اردن جس کے قبضے میں، یعنی کہ جس کے آپریشن میں اتھارٹی کے اندر مسجد اقصیٰ تھی، اس کے اوپر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ لبنان کے اوپر اسرائیل کا قبضہ ہے، گولان کی پہاڑیاں جو کہ شام کے اندر ہیں اس کے اوپر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ تو گریٹر اسرائیل اسی چیز کا نام ہے، اور اسرائیل چاہتا یہ ہے کہ ایران کی طرف سے جو مزاحمت کی گئی ہے اور جو کچھ اس کو نقصان پہنچ چکا ہے، اس کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو ری الائن کرے، پوز کرے، اور اس کے بعد یہ دوبارہ کارروائیاں جاری رکھے۔ ڈاکٹر اسامہ، ایسے میں ایران کو آپ کو کیا لگتا ہے کرنا چاہیے؟ یقیناً ان کے سامنے بھی یہ تمام تر صورتحال ہوگی کہ جان تو یہ دو طاقتیں ایران کی نہیں چھوڑنے والی، مزید وقت شاید ان کو درکار ہے۔ دوبارہ سے یہ جو اس وقت تباہی ہوئی ہے اس کے لیے کوئی فیس سیونگ درکار ہے، اس لیے جنگ رکوانا چاہتی ہے۔ تو ایران کے پاس کیا آپشنز ہیں، ہونی چاہیے اس وقت؟ کیا کرنا چاہیے؟ کیا انہیں نیگوشیشنز میں کا حصہ بن جانا چاہیے، جنگ روک لینی چاہیے، یا اب اچھی طرح سے ٹیسٹ کر لینا چاہیے کہ امریکہ اور اسرائیل کی کیا طاقت ہے اس خطے میں؟ دیکھیں نیلم، ایران جو ہے وہ گزشتہ 20 سال سے مذاکرات کر رہا ہے مغربی طاقتوں سے براہ راست، آج سے مذاکرات نہیں کر رہا، اور وہ جے سی پی او کے اندر بھی کیا، جو جس کی بنیاد پہ اس نے اپنی اٹامک سائٹ تک بھی رسائی دی۔ تو ایران نے تو کسی ایک دن بھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، اختلاف ہوتا ہے چیزوں کے اوپر کہ کس کے اوپر آپ کا ایگریمنٹ ہے، کسی کے اوپر آپ کا ڈس ایگریمنٹ ہے، لیکن اوور آل ایران نے کسی ایک دن بھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا۔ ایران یہ چاہتا ہے کہ مذاکرات ہوں، لیکن مذاکرات جو ہے وہ دو طرفہ بھی ہوں اور لانگ ٹرم بھی ہوں۔ یہ نہیں ہو کہ ایک چیز کے اوپر آپ نے بات مان لی اور اگلی چیز کے اوپر آپ نے بات نہیں مانی اور 4 دن کے بعد پھر جنگ مسلط کر دی۔ تو ایران یہ چاہتا ہے کہ لانگ ٹرم مذاکرات ہوں، اور ابھی بھی ایران یہی چاہے گا کہ مذاکرات کے اندر جائے، جو کہ ان کے صدر مسعود پزشکیان نے بھی جو بیان دیا ہے، جو ایرانی آفیشیل اسٹیٹمنٹ بھی آیا ہے، وہ مذاکرات کے اندر جا رہے ہیں، اور مذاکرات کے اندر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم امن کی بات کریں، ہم جنگ بندی کی بات نہ کریں۔ جنگ بندی اور امن کے اندر جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ایک شارٹ ٹرم ہے اور ایک لانگ ٹرم۔ اور اگر ایران مذاکرات کے اندر مذاکرات کاروں کے ساتھ امریکہ کو الگ کرنے میں اسرائیل سے کامیاب ہو جاتا ہے، تو میرے خیال میں یہ ایران کی ایک بہت بڑی جیت ہوگی، اور اس کی بنیاد کے اوپر اب شاید جنگ جو ہو وہ 1-1 ہو، یعنی کہ ایران اور اسرائیل کی جنگ ہو، یا اسرائیل کے ساتھ امریکہ اس طریقے سے اب جنگ کرنے کے لیے نہ آ سکے۔ تو یہ اب تمام چیزیں اس کے اوپر منحصر ہیں کہ مذاکرات کن ٹرمز کے اوپر ہوتے ہیں، مذاکرات کس طریقے سے ہوتے ہیں، اور مذاکرات میں کیا چیزیں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں۔ تو میرے خیال میں ایران کا جیسچر اچھا ہے، ایران مذاکرات کے اندر گیا ہے اور مذاکرات سے انکار نہیں کیا ہے، یہ بہت پازیٹیو بات ہے۔ صحیح۔ ڈاکٹر اسامہ، جی سی سی کنٹریز کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، بالخصوص جہاں پہ امریکی بیسز موجود ہیں اور ایران نے جہاں پہ ریٹیلیشن کے بعد وہاں پہ اسٹرائکس بھی کی ہیں، ڈرون اٹیکس بھی کیے ہیں، ان کا اب کیا سٹیٹس رہے گا؟ وہاں پہ جو امریکی بیسز ہیں کیا وہ ایسے ہی موجود رہیں گی، یا یہ ممالک بھی اپنی جو پالیسیز ہیں اس کو ریویو کریں گے؟ ایران کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے اس کو کس طرح سے لے کے چلیں گے؟ کیونکہ بہت بڑا لاس ہو گیا ہے، وہ جو ایک پورا امیج تھا کہ دنیا بھر کے سیفسٹ ترین سٹیز اور ممالک یہ ہیں، اب پوری دنیا کی انویسٹمنٹ ادھر جا رہی تھی، بڑی بڑی ایئر لائنز، ان کے بڑے بڑے نام، وہ سب کچھ جو ہے پچھلے 20 سے 25 دن میں وہ امیج سارا برباد ہو چکا ہے ان کنٹریز کا۔ تو ان کے لیے سیکھنے کو کیا کچھ ہے اس پوری جنگ میں؟ دیکھیں نیلم، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مشرق وسطیٰ کے اندر تمام ممالک کو، چاہے وہ شیعہ اکثریتی ممالک ہوں یا سنی اکثریتی ممالک ہوں، ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ان کا دشمن کون ہے۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ شام کے اوپر حملہ ہوا، لبنان کے اوپر حملہ ہوا، قطر کے اوپر حملہ ہوا، ایران کے اوپر حملہ ہوا۔ تو اس کے اندر کوئی شیعہ سنی کی تفریق نہیں ہے، تفریق صرف ایک ہی ہے کہ وہ مسلمان ہیں، اس کی وجہ سے حملے ہوتے۔
और जहाँ तक मामला ये है कि खलीजी ममालिक को क्या इससे सबक सीखना चाहिए, मेरे ख्याल से उनको ये सबक सीखना ये चाहिए कि जिस चौकीदार को उन्होंने अपने पास ला के रखा, जिसको बहुत बड़े बड़े उन्होंने जजिए दिए, आज के दौर जदीद के ज़ुबान में अगर मैं बहुत आसान ज़ुबान इस्तेमाल करूं कि जजिए देकर उन्होंने अपनी जान बचाना चाहिए, उनके मिलिट्री इक्विपमेंट के ऊपर, उनकी रिहाइशों के ऊपर एक बहुत ख़तीर रकम वो हर साल उनको देते हैं, वो उनकी सिक्योरिटी करने में नाकाम रहे, ना सिर्फ नाकाम रहे बल्कि वो उनके लिए ख़ुद सिक्योरिटी थ्रेट बने। दूसरी बात ये कि जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, जो जीसीसी कंट्रीज़ हैं, अगर वो ये लॉन्ग टर्म में इसका तोड़ चाहते हैं तो उनको पेट्रो डॉलर से अपने आप को अलहदा करना हो। और ये वो ऐसी तोते की जान है कि जिसके अंदर जो है तमाम की जान है। अगर पेट्रो जी। डॉलर से अपनी इकॉनमी को वो अलग करने में कामयाब हो गए और किसी और मुतबादिल करेंसी की तरफ चले गए तो शायद वो कुछ अच्छी बारगेनिंग पोजीशन के अंदर हो और वो शायद अपने अड्डे जो है वो बहुत आसानी से ख़त्म करवा सकें। वरना होगा यही है कि ये पॉज होगा, उसके बाद शायद अगले उसके अंदर मुस्लिम ममालिक की बाहम दस्तो गिरेबां हमें नज़र आएंगी। बिल्कुल, अभी तो वो अमेरिका के शाना बशाना खड़े हैं, तो ये हाल है कि बर्बादियाँ हो गई हैं, अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ है। जिस दिन वो अमेरिका के मुखालिफ सफ़ में खड़े हो गए तो उस दिन तो यकीनन इमेजिन करना भी मुश्किल है कि ये इस खित्ते की क्या सूरत हाल बनेगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उसामा, आपने हमें इस अहम और सेंसिटिव सूरत हाल पर ज्वाइन किया।